آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام صلوات بھیج دیں بابا بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورِ
کیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں محبت اہل بیت کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کے صحن میں فرش عزائے اہل بیت بچھا دیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا کے حصار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے محشر کی بھیڑ میں جبکہ پوری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں آنسوؤں کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر نوح میسر ہو اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق سجدہ ادا نہ ہوگا۔ قابل فخر ہیں وہ افراد جو اس مقدس خانوادے کا غم مناتے ہیں، فرش عزا بچھاتے ہیں اور اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس لٹے ہوئے کنبے کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا جائے کہ جن پر رونے والوں کو رونے نہ دیا گیا۔ ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے قبلہ علامہ منتظر جعفری صاحب پر کہ انہوں نے بیت الحزن تعمیر ہی کروا دیا تاکہ اس مقدس خانوادے پر رویا جائے۔ آپ حضرات بھی بڑی محبت سے ہر برس ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائیں اور آپ کو عظیم جزا عطا فرمائیں۔ آج کا پہلا دن ہے مجالس کا۔ عموماً ہم آپ کی خدمت میں آخری روز کی آخری مجلس پڑھتے تھے۔ آج اتفاق ایسا ہے کہ مجالس کی کثرت اور مصروفیت کی وجہ سے بس آپ کی خدمت اس وقت کر کے اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ الحمدللہ ہمارے قابل فخر برادر قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ضمیر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور بھی افاضل ہیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، ماشاءاللہ حضرت کے چاہنے والے ہیں۔ جتنے لوگ بھی ہیں غرض اس سے نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس بات کا قطعاً احساس نہیں رہے گا مجھے کہ میں کتنے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، بس توجہ رکھیے گا تو انشاءاللہ میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ مل جل کے صلوات ارشاد فرمائیں۔ اور یہ ہمارے سعید بھائی خداوند عالم انہیں صحت دے، میری طرف متوجہ رہیے گا۔ چند اہم باتیں بہت اختصار کے ساتھ قبلہ آغاز کرتا ہوں۔ قرآن مجید نے
ایک خواب کی حکایت کی ہے۔ قرآن جیسی عظیم کتاب میں خداوند عالم نے ایک خواب بیان کیا ہے۔ میں بلا تفریق مذہب و ملت کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے دل سے کلمہ پڑھتا ہو چاہے زبان سے پڑھتا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، میرا ایک سوال ہے کہ یہ بتاؤ کیا قرآن مجید میں کسی غیر ضروری شے کا ذکر ممکن ہے؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں جو بھی ہے وہ عین حقیقت ہے اور ضروری ہی ضروری ہے، غیر ضروری باتوں کی گنجائش قرآن میں کہاں ہے؟ ارے جس قرآن میں زیر زبر کی گنجائش نہ ہو، اس قرآن میں یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر ضروری بات بیان کی جائے؟ توجہ فرمائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن میں بالکل گنجائش نہیں ہے، زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور بات واضح کروں، تمام عالم اسلام کا جس پر قرآن اترا اس نبی کی نبوت پر ایک جیسا یقین نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس نبی پر قرآن اترا اس نبی کے لیے تو ایک جیسا یقین نہیں ہے، مگر قرآن مجید کے لیے تمام عالم اسلام کا اور تمام مکاتب فکر کا یہی یقین، یہی نظریہ، یہی عقیدہ کہ زیر زبر کی گنجائش نہیں۔ تو اب میرا سوال ہے، جس قرآن میں زیر زبر کی گنجائش نہ ہو، اس قرآن میں اللہ اتنا بڑا خواب بیان کر رہا ہے، ذرا غور فرمائیے، صلوات بھیجیں تو عرض کروں۔ نوجوان بھائیوں، ایک نجف رسا نعرہ لگائیں تاکہ بات آگے بڑھے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو جس قرآن میں قبلہ زیر زبر کی گنجائش نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اس قرآن میں ایک اتنا بڑا خواب بیان کر رہا ہے۔ یہ خواب قرآن مجید میں بیان کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن میں خواب بیان کرنا یہ بتاتا ہے کہ کہنے کو تو یہ خواب ہے مگر قیامت تک سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کا کام کرے گا۔ ہائے 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 ہائے، کہنے کو ہے خواب مگر سوئے ہوئے ذہنوں کو جگائے گا یہ خواب۔ تو یہ خواب ایسا کیا ہے جسے اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے؟ کہ بات سمجھے نہیں۔ اس خواب کا کمال یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی، جس کے لیے دیکھا وہ بھی نبی، جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم، جس کے لیے دیکھا وہ بھی معصوم، جس نے خواب دیکھا وہ بھی بلند، جس کے لیے دیکھا وہ بھی بلند، جس نے خواب دیکھا وہ بھی اعلیٰ، جس کے لیے دیکھا وہ بھی اعلیٰ، جس نے خواب دیکھا وہ بھی بالا، جس کے لیے دیکھا وہ بھی بالا، جس نے خواب دیکھا وہ بھی سچا، جس کے لیے دیکھا وہ بھی سچا، جس نے خواب دیکھا وہ بھی رہبر، جس کے لیے دیکھا وہ بھی رہبر، جس نے خواب دیکھا وہ بھی ہادی، جس کے لیے دیکھا وہ بھی ہادی، جس نے خواب دیکھا وہ بھی صادق، جس کے لیے دیکھا وہ بھی صادق، جس نے خواب دیکھا وہ بھی محترم، جس کے لیے دیکھا وہ بھی محترم۔ خواب دیکھنے والے کا نام ابراہیم، جس کے لیے دیکھا اس کا نام اسماعیل۔ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے، صلوات بھیجیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، خاص طور سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جتنے لوگ بھی ہیں، یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جتنے لوگ بھی ہیں توجہ رکھیں گے، دست ادب جوڑ کے یہ معروضہ آپ کی خدمت میں نظر ہے، خاص طور سے توجہ فرمائیے گا۔ اس خواب کا کمال یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی، جس کے لیے دیکھا
جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم، جس کے لیے دیکھا وہ بھی معصوم، جس نے خواب دیکھا وہ بھی سچا، جس کے لیے دیکھا وہ بھی سچا۔ خواب دیکھا کیا؟ فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے لال، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میرے دل کے چین، اے میرے نور عین، اے میرے قلب کے سرور، اسماعیل میں نے خواب دیکھا کہ تمہیں راہ خدا میں، عشق خدا میں، یاد خدا میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ راہ خدا میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، خدا حسین کا واسطہ۔ خواب کیا دیکھا؟ راہ خدا میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ میں لکھنؤ میں رہتا ہوں، آپ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، میں لکھنؤ سے چلا، دلئی پور آیا، ممبر پر بیٹھتے ہی میں یہ کہتا دلئی پور والو آج میں نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر گئے اور کود گئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مجلس تمام ہونے دیجئے، مولانا ہم ایسے ہی کریں گے، ان کا کمال کر رہے ہیں، ایسا کون کہے گا؟ پھر کہ ہم تو دعا کریں گے کہ مجلس تمام ہو، ہم گھر جائیں، صدقہ نکالیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، نیکیاں کریں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ خواب ہے ڈراؤنا، خواب بتا رہا ہے کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تو جب ڈراؤنا خواب دیکھا جاتا ہے تو عموماً بلا نازل ہوتی ہے، اور پیغمبر نے فرمایا ہے بلاؤں کو ٹالنا ہو تو صدقہ دو۔ ہائے 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 ہائے، تو ابھی تو میں گھر جاؤں گا، میں صدقہ دوں گا، میں خیرات دوں گا، میں نیکیاں کروں گا، تاکہ بلا آنے والی ہو تو ٹل جائے، مصیبت آنے والی ہو تو ٹل جائے، آفت آنے والی ہو تو ٹل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ڈراؤنا خواب دیکھا جائے تو صدقہ دیا جاتا ہے تاکہ مصیبت ٹلے۔ ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں میں ذبح کر رہا ہوں، بیان کر رہے ہیں اسماعیل سے، فطرتاً جواب اسماعیل کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو بابا میرا صدقہ نکالو، بابا میری طرف سے خیرات دو، بابا زکوٰۃ دو، بابا میری طرف سے نیکیاں کرو۔ خواب بتاتا ہے بلا آنے والی ہے، خواب بتاتا ہے آفت آنے والی ہے، خواب بتاتا ہے مصیبت آنے والی ہے، مگر اسماعیل نے یہ نہیں کہا۔ ادھر ابراہیم نے خواب سنایا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل نے فوراً باپ کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا اسماعیل آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کو تو صدقہ نکلوانا چاہیے، خیرات دلوانی چاہیے، یہ کیا خواب کی بنیاد پر جان دینے جا رہے ہیں، خواب کی بنیاد پر گلا کٹانے جا رہے ہیں، خواب کی بنیاد پر خون بہانے جا رہے ہیں۔ اسماعیل کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، یہ امت کا خواب نہیں ہے، نبوت کا خواب۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ ہاں اللہم
یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امت کا خواب اور ہے، نبوت کا خواب اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امت خواب دیکھے تو خواب ہے، نبوت خواب دیکھے تو حقیقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واضح فرمائیے کہ یاد رہے، خواب دیکھا جاتا ہے سوتے میں یا جاگتے میں؟ سوئیے گا جب خواب دیکھیے گا تو خواب دیکھا جاتا ہے سوتے میں۔ امت سوئے تو سوئے، ہائے 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 سبحان اللہ، امت سوئے تو سوئے، سویا مویا برابر۔ لیکن اگر نبی سوئے تو نبی کا سونا یا جاگنا دونوں برابر۔ خدائے حسین کا واسطہ ذرا توجہ فرمائیے، نبی جاگے جب بھی بیدار ہے، نبی سوئے جب بھی بیدار ہے۔ امت سو جائے غافل، مگر نبی سوئے تو غافل نہیں ہے۔ نبوت کا سونا اور جاگنا ایک جیسا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نبی سوئے جب بھی بیدار، نبی جاگے جب بھی بیدار، یہ لازمہ ہے نبوت کا۔ پوچھئے ان علماء سے، سبب یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو بنایا ہے امت پر گواہ۔ ہائے ہائے، اور گواہ کے لیے شاہد عینی ہونا ضروری۔ ہائے 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 ہائے، اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی ہماری طرح سوتا ہے تو جتنی دیر نبی سوئے گا اتنی دیر امت کی گواہی نہیں دے پائے گا۔ لہذا نبی کے لیے یہ لازم ہے کہ جیسے نبی عالم بیداری میں گواہ امت ہو، اسی طرح عالم خواب میں بھی گواہ امت ہو۔ اس کا مطلب امت کا سونا اور ہے، نبی کا سونا اور ہے۔ امت سوئے تو غافل، نبی سوئے تو بیدار۔ یاد رکھیے گا، دعویٰ کرے گی نبوت، دلیل دے گی امامت۔ ہائے 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 ہائے، دعویٰ کرے گی نبوت، دلیل دے گی امامت۔ نبوت کا دعویٰ کہ ہمارا سونا بیداری ہے، امامت کی دلیل کیسے؟ شب ہجرت چادر اوڑھ کے سوئے، مرضی خدا کو خرید کے بتایا، خریداری سوتے میں نہیں جاگتے میں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہم آپ نے خریداری جاگتے میں ہوتی ہے، ورنہ آج جب آپ سوئیے گا تو پورا بنارس خرید لیجئے گا سوتے میں، اور صبح شہر خالی کروانے پہنچیے گا۔ کہ صاحب عالم خواب میں بھی کوئی خریداری ہوتی ہے؟ تو ہم عالم خواب میں کچھ خریدیں تو ویلڈ نہیں، لیکن اگر وہ خرید لیں تو خرید لیا۔ کیوں؟ ہمارا خواب غفلت ہے، ان کا خواب بیداری ہے۔ خواب دیکھا جاتا ہے سوتے میں۔ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا عالم اسلام کو اس خواب پر یقین ہے؟ کہ صاحب نہیں مانیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایک صلوات ارشاد فرما دے تو بات اگر ہم نہیں مانیں گے تو دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اس خواب پر یقین رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ توجہ، تو خواب دیکھا جاتا ہے سوتے میں۔ کسی نے شک کر لیا تو کہ یاد رکھیے گا،
نبی کے ذہن پر نہ سوتے میں شک کیا جا سکتا ہے نہ جاگتے میں۔ سبحان اللہ، نبی کے ذہن پر نہ سوتے میں شک ہو سکتا ہے نہ جاگتے میں شک ہو سکتا ہے۔ یہی تو سوال ہے عدالت انسانی سے کہ جب ذہن ابراہیم پر عالم خواب میں شک نہیں ہو سکتا تو ذہن محمد پر عالم بیداری میں کیسے شک ہو گیا؟ تو نبی کا سونا اور امت کا سونا الگ الگ ہے۔ اب میں سوال کرنے جا رہا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں سے، ایک سوال ہے، یہ بتائیے کیا خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت محمد کے پاس ہے؟ سوال ہے ندیم بھائی، خواب ابراہیم کا، نوجوانوں دیکھیے میری طرف، خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت محمد کے پاس ہے یا نہیں؟ حالانکہ امت محمد پر شریعت ابراہیمی کا نفاذ نہیں ہے، باوجود اس کے خواب ابراہیم کا کوئی تحفہ ہے یا نہیں؟ کہا ہے، اور ایسا تحفہ کہ اگر اسے قبول نہ کرے تو حج نہ ہو۔ کون سا تحفہ؟ قربانی، لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے حج کے لیے، لیکن اگر قربانی نہ کی تو حج نہ ہوا۔ یہ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے حج کے لیے نہیں کہا کہ پیسے نہ ہو تو قرض لے کے آؤ، مگر قربانی کے لیے کہا کہ اگر پیسے نہ ہو قرض لے کے قربانی کر، میں ادا کر دوں گا۔ ذرا بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی قربانی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ پیسے نہ ہو تو قرض لے کے قربانی کرو، میں ادا کر دوں گا۔ حج کے لیے کعبہ جانا پڑے گا، مگر ابراہیم کی یاد کے لیے کعبے جانا ضروری نہیں۔ آپ جہاں ہیں قربانی وہیں کیجئے، پیسے نہیں ہیں قرض لے کے کیجئے۔ ایک طرف ہے خواب، ایک طرف ہے تعبیر۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دو ہی چیزوں کے لیے قرض کا حکم دیا گیا، پیسے نہ ہو تو قرض لے کے قربانی کیجئے، اور پیسے نہ ہو تو قرض لے کے کربلا جائیے۔ ذرا بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدائے حسین کا واسطہ صلوات بھیجے بابا۔ اللہم صلی اللہ۔ پیسے نہ ہو قرض لے کے آ جائے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تیرے پاس پیسے نہ ہو قرض لے کے آ جا، میں ادا کر دوں گا، میں ادا کر دوں گا۔ اچھا تو یہ قربانی، تو قربانی کس کا دیا ہوا تحفہ ہے؟ خواب ابراہیم تمام عالم اسلام کا فریضہ ہے اس تحفے کو کلیجے سے لگائے، اس تحفے کو دل میں بسائے، اسے ذہن میں اجاگر رکھے، ابراہیم کے دیے ہوئے اس تحفے کو بھلائے نہیں۔ قربانی قربانی قربانی، تو یہ قربانی ہے کیا جسے عالم اسلام نے قبول کیا؟ کا خواب ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ۔ میں اب یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کے خواب کا تحفہ تو یاد رہا، محمد کی بیداری کا تحفہ من کنت مولا فازا۔
اب اگر ایک فقرہ نہ کہوں گا تو میری طبیعت میں چھالا پڑ جائے گا، اگر نہ کہا تو۔ بھائی ایک تحفہ یہ ہے، ادھر دیکھیے، ایک تحفہ یہ ہے، بھائیوں نے اسے قبول کیا، اسے قبول نہیں کیا۔ میرا سوال ہے کہ جب اسے مانا تو پھر اسے کیوں نہ مانا؟ میں جو کہہ رہا ہوں بلال کاظمی نہیں کہہ رہا ہے، علماء فرماتے بھائی جب اسے مانا تو اسے کیوں نہ مانا؟ بات صرف اتنی ہے کہ اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں، لیکن اسے ماننے کے لیے حسب نسب کی شرط۔ اللہ اکبر۔ اسے مانا اور اسے ایک بند اتفاق سے یاد آ گیا ہے، ساقی نامے کا غدیر کے لیے کبھی کہا تھا، ابھی ہمارے محترم برادر ندیم بھائی انشاءاللہ مرثیہ پڑھیں گے، ضرور سنیے گا۔ تو اساتذہ اور بزرگوں کے مراثی کی بات ہو رہی تھی، ایک بند اتفاق سے یاد آ گیا ہے، اسے نہیں مانا۔ ساقی نامہ ہے، بنی ہے عشق جناب امیر میں پھر بھی، ہاں 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 سبحان اللہ، بنی ہے عشق جناب امیر میں پھر بھی، ڈھلی ہے مرضی رب قدیر میں پھر بھی، ملی ہے اہل ولا کے خمیر میں، ارے اسے رسول نے پی ہے غدیر میں، اسے رسول نے پی ہے غدیر میں، پھر بھی اداس اداس ہیں نظریں، کھٹک رہی ہے شراب اور صحابیوں کے گلے میں اٹک رہی ہے۔ نعرہ حیدری، آپ میں غور ہو میں ہاں، بنی ہے عشق جناب امیر میں پھر بھی، ڈھلی ہے مرضی رب قدیر میں، ملی ہے اہل ولا کے خمیر میں، اسے رسول نے پی ہے غدیر میں، اداس اداس ہیں نظریں، کھٹک رہی ہے شراب، صحابیوں کے گلے میں۔ علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے، علی شجاعوں کو دو نیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا۔ ارے سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، وہ علی نہ دے تو زمانہ فقیر۔ خاص طور سے
سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ تو خواب دیکھا، ذبح کر رہا ہوں، قبلہ بات کہنے جا رہا ہوں، آپ حضرات سے دعاؤں کا خواستگار ہوں۔ اس منزل پر ہمارے بزرگ علماء تشریف فرمائیں، میں خصوصی دعا چاہتا ہوں۔ اس مرحلے پر بات کہنے جا رہا ہوں۔ خواب دیکھا، باپ نے خواب دیکھا بیٹے کے لیے، ابراہیم نے خواب دیکھا اسماعیل کے لیے۔ دنیا سے کہیے اسلام کا خول اوڑھ کے نہ چلے، دنیا سے کہیے فقط داڑھیوں میں اسلام تلاش نہ کرے، دنیا سے کہیے کہ فلسفہ اسلام کو سمجھے۔ قربانی قربانی قربانی، اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام خطرے میں۔ اجی آپ خطرے میں ہوں گے، اسلام کیوں خطرے میں ہونے لگا؟ جب سرکار خواجہ اجمیری کہہ چکے کہ دی پناست حسین، جب کہہ چکے سرکار خواجہ کہ حسین دین کی پناہ ہے، تو پھر دین کیوں خطرے میں پڑنے لگا؟ فقرہ کہوں مجھے داد چاہیے اس فقرے پر، حسین کا گلا کٹ بھی جائے اور دین خطرے میں بھی رہے تو پھر قربانی کا فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کیا کہا ہے بھائیوں، میرے ساتھ چلیے۔ کیا حسین کا گلا معاذ اللہ اتنا سستا ہے کہ سر بھی کٹ جائے اور دین بھی خطرے میں پڑا رہے؟ شور نہ مچاؤ کہ دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں نہیں ہے، تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ دین کیوں خطرے میں پڑنے لگا؟ قربانی، اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے۔ میاں پہلے اسلام کو سمجھو، فلسفہ قربانی کو سمجھو۔ شب خون مارنے کا نام اسلام نہیں ہے، گودیاں اجاڑنے کا نام اسلام نہیں ہے، بچوں کے دامنوں میں یتیمی کی بھکشا ڈالنے کا نام اسلام نہیں ہے، عورتوں کو بیوہ بنانے کا نام اسلام نہیں ہے، بستیوں کو ویرانہ بنانے کا نام اسلام نہیں ہے، خنجروں کو لہو پلانے کا نام اسلام نہیں ہے، نیزوں کے حوالے جگر کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام گھر لوٹنے کا نام نہیں ہے، گھر لٹانے کا نام ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فلسفہ قربانی کو سمجھیے۔ آئیے اسی مرحلے پر سمجھ لیجئے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا، خدائے حسین کا واسطہ میری طرف دیکھیے گا، ابراہیم نے خواب دیکھا میں اپنے لال کو، اپنے نور نظر کو راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے ابراہیم، جو خواب دیکھا ہے کیا اسے پورا کیجیے گا؟ قبلہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے گزارش کی تھی، جو خواب دیکھا ہے کیا اسے پورا کیجیے گا؟ کہ بے شک پورا کروں گا، میں اللہ کی راہ میں یہ امتحان دوں گا، اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ تو اے ابراہیم، دستے ادب جوڑ کے ایک گزارش ہے کہ کیا؟ میں نے کہا ابراہیم ایسا کرو، اگر ذبح کرنا ہی ہے تو اسماعیل کو چپکے سے لو، مینا میں چلے جاؤ، لٹال دو، چپکے سے چھری نکالو، گلے پر چلا دو، اسماعیل کو نہ بتاؤ ابراہیم، کم سن ہیں، گھبرا نہ جائیں، دہل نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، ذبح کرنا ہے چپکے سے لے جائیے، ذبح کر دیجئے، اسماعیل کو نہ بتائیے۔ ابراہیم کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے۔ ارے سنا ہی نہیں میرے مجمع نے، قربانی دھوکے کا نام نہیں، قربانی علم کا نام ہے، قربانی جہالت کا نام نہیں، قربانی جاننے کا نام ہے، قربانی مجبوری کا نام نہیں، قربانی اختیار کا نام ہے۔ بات تو جب ہے کہ قربان کرنے والا بھی جانتا ہو،
قربان ہونے والا بھی جانتا ہوں، چھری چلانے والا بھی جانتا ہوں، چھری چلوانے والا بھی جانتا ہوں، ابراہیم بھی جانتے ہوں، اسماعیل بھی جانتے ہوں۔ اس کا مطلب قربانی علم ہے، دھوکہ نہیں۔ قربانی اختیار ہے، مجبوری نہیں۔ اب جملہ یاد آیا، میں نے کیا کہا تھا؟ دعویٰ کرے گی نبوت، دلیل دے گی امامت۔ نبوت نے دعویٰ کیا، قربانی دھوکہ نہیں۔ امامت نے کربلا میں دلیل دی، قربانی دھوکہ نہیں۔ بھائی اگر حسین اصغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ، لیکن اگر اصغر اپنے کو گہوارے سے گرا دے، کہاں سے دلیل لاؤں میرے بھائیوں؟ اگر اصغر اپنے کو گرا دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب قربانی دھوکہ نہیں ہے۔ اگر حسین بچے کو گہوارے سے اٹھا کے لے جاتے تو دنیا کہتی ننھے سے بچے کو کیا خبر تھی کہ باپ کہاں لے جا رہا ہے۔ آنے والے الزام سے اپنے بابا کو بچانے کے لیے اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرایا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم بھی اسماعیل کربلا ہیں۔ قربانی دھوکہ نہیں، قربانی علم ہے، مجبوری نہیں، اختیار ہے۔ اصغر کو گہوارے سے لے کے جائیں، قبلہ بات کہوں اجازت ہے؟ اگر گہوارے سے لے کے جائیں قربانی دھوکہ، شہزادہ اپنے کو گہوارے سے گرا دے، دھوکہ نہیں، اختیار۔ اگر صبح سے مسلسل انصار حسین بڑھ بڑھ کے یہ حسین ابن علی اگر اپنے ناصروں سے بڑھ بڑھ کے صبح سے یہ کہہ رہے ہوں حبیب اب تم جاؤ، سعید اب تم جاؤ، زہیر اب تم جاؤ، تو قربانی دھوکہ ہے۔ لیکن اگر ایک ایک ناصر بار بار آ کے خود گڑ گڑائے آقا آپ جانے دو، آقا آپ جانے دو، آقا آپ جانے دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دھوکہ نہیں، مجبوری نہیں، اختیار کا نام ہے۔ تیسری دلیل دیتا ہوں، اگر حسین بجھے ہوئے چراغوں کو جلا دیں کہ تاکہ کوئی جانے نہ پائے تو قربانی دھوکہ اور مجبوری۔ لیکن اگر جلے ہوئے چراغوں کو بجھا دیں اور کہیں میں نے بیعتیں اٹھا لی، جسے جانا ہو چلا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختیار کی منزل ہے جسے قربانی کہتے ہیں، اختیار کی منزل ہے۔ مظلوموں کے گلوں پر چھری چلانے والے کیا سمجھے فلسفہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کے فلسفے کو سمجھنا ہو انبیاء سے سمجھو، اوصیاء سے سمجھو، ائمہ سے سمجھو، خانوادہ زہرا سے سمجھو کہ فلسفہ قربانی کیا ہے۔ بات کو منزل تک لا رہا ہوں۔ بتایا اسماعیل سے، قبلہ آپ حضرات بڑے ہیں مجھ سے، میں تسکین قلب کے لیے یہ گوشہ نظر کر رہا ہوں، میری اصلاح فرمائیے گا اگر میں غلطی پہوں۔ ابراہیم نے اتنے سے بچے کو تو بتا دیا خواب، مگر اپنی زوجہ کو نہیں بتایا۔ اسماعیل کو بتا دیا، زوجہ کو، ارے جب بیٹے کو بتا دیا تو زوجہ کو بھی بتانا چاہیے، حالانکہ ابراہیم کو اچھی زوجہ ملی ہیں۔ ہاں، ہاجرہ جیسی بیوی ملی ہے،
جو فقط نبی کی بیوی نہیں، نبی کی ماں بھی ہے. اچھی زوجہ ملی ہیں، ستانے والی نہیں، ایذا دینے والی نہیں، پریشان کرنے والی نہیں، اچھی زوجہ. پھر بھی زوجہ سے نہیں بتایا. بتایا کس سے؟ ذکر کس سے کیا؟ اسماعیل سے. تو یہ زوجہ کو کیوں نہیں بتایا؟ میری عقل میں دو ہی باتیں آ رہی ہیں. پہلی وجہ ممکن ہے یہ ہو کہ نبی بیویوں کو رازدار نہیں بنانا چاہتا. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، آپ کو جو سمجھنا تھا آپ نے سمجھ لیا. نبی بیویوں کو، اب کثرت احادیث کے لوگ خود ذمہ دار ہیں. دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم دل ہاجرہ کی کیفیت جانتے تھے. ابراہیم دل ہاجرہ کی کیفیت جانتے تھے. شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ بیٹے کی بات ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے گا کہ بیٹا قربان ہونے جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ بیٹے کے قدموں سے لپٹ جائیں. میں عرض کروں گا کہ مینا میں اور مقتل حسین میں یہی فرق ہے. جس بی بی سے اس وجہ سے نہ بتایا جائے کہ بچے سے لپٹ نہ جائے، اس بی بی کو کہتے ہیں ہاجرہ. اور جو بی بی اپنے گھر کے ہر اسماعیل کو راہ خدا میں نظر کر دے اسے کہتے ہیں فاطمہ، اسے کہتے ہیں سیدہ. بیان کیا، آخری مرحلہ بیان کیا. اسماعیل تیار ہوئے، آئے ابراہیم، چھری اٹھائی، جھولے میں رکھی، لپیٹا، بغل میں دبایا، اسماعیل کے بازو پکڑے، گھر سے نکلے. دیکھیں یہ جا رہے ہیں مینا کی طرف، مڑ کے دیکھیے، دل کی آنکھوں سے دیکھیے، نظر آئیں گے. یہ باپ بیٹے جا رہے ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ اسماعیل ہیں. ایک ذبح کرنے جا رہا ہے، ایک ذبح ہونے جا رہا ہے. ذرا غور سے دیکھ کے بتائیے، کسی کے پیروں میں تھر تھری تو نہیں ہے؟ کسی کے ماتھے پر پسینہ تو نہیں ہے؟ کسی کا چہرہ فخ تو نہیں ہے؟ کہ استغفر اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. استحکام ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی کی طرف جا رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے منبع حیات کی طرف جا رہے ہو. تمام علماء نے بالاتفاق یہ لکھا کہ تمام انبیاء میں اکیلے ہیں ابراہیم. 5 منٹ میں بات تمام ہو گئی. اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں. ایک امتحان سے نکلے فوراً گزارش کی، معبود ایک امتحان اور، ایک امتحان اور، ایک امتحان اور، ایک امتحان اور. علماء فرماتے ہیں یہ امتحانات جو ابراہیم دینا چاہتے تھے، اس میں مقصد یہ تھا کہ ابراہیم چاہتے تھے میں امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں، اور قریب اور قریب اور قریب. شاید یہ جذبہ امتحان ابراہیم تھا جو ابراہیم کو منصب امامت تک لے آیا. تو پے در پے امتحان پر امتحان دینے والا ابراہیم آج امتحان دینے آ گیا مینا میں. یہ ہے بیٹا، یہ ہے مینا، یہ ہے چھری، وہ حکم خدا. بڑے قرار کے ساتھ باپ نے بیٹے کو لٹایا، جھولے سے چھری نکالی. یاد خدا، عشق خدا، کیفیت استغراق، یہ ہے گلو اسماعیل. یہ ہے ابراہیم کے ہاتھ میں چھری. چھری بڑھی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی، شاید یہاں تک پہنچی تھی کہ اتنے میں ہاتھ کاپا، چھری رکھی، جیب سے رومال نکالا،
آنکھوں پر پٹی باندھی. علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم نے زبان سے کہا تو نہیں، مگر ہاتھوں کا کانپنا جیسے استعارہ بن گیا، کنایا بن گیا، اشارہ بن گیا کہ ابراہیم کہنا چاہتے ہوں معبود بس، معبود بس، معبود بس، معبود بس، معبود بس. یاد رہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا، مگر کسی نہ کسی موڑ پہ پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس، معبود بس، معبود بس. اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس. حسین کہتے تھے اور اللہ کہتا تھا نہیں. 18 برس کا جگر تو دے چکے حسین، بس 32 برس کے بازو تو دے چکے حسین، بس 6 مہینے کا حلق تو دے چکے حسین، بس 13 برس کی لاش کے ٹکڑے تو دے چکے حسین. بس 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 تیروں پر تیر کھا چکے بس حسین، بس زخموں پر زخم پا چکے بس حسین، بس لاشوں پر لاش اٹھا چکے بس حسین، بس. ارے ہم تم کو آزما چکے. عجیب مصرع ہے، سوچتے رہیے رو رو کے مر جائیے. اللہ کہہ رہا ہے ہم تم کو آزما چکے بس حسین، بس. ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے اور کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے. بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے عزادارو، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، چلا کے روئیے گا. جیسے اجڑ کے روتے ہیں، جیسے برباد ہو کے روتے ہیں، ایسے روئیے گا. ہم برباد ہو رہے ہیں. ارے جس کی شہزادی کی پسلیاں توڑ دی جائیں، ہمارے اجڑنے کے دن ہیں یہ. جس دروازے پر دامن پھیلا کے جاتے تھے اسی بی بی کا پہلو ٹوٹ گیا. ایام عزائے فاطمیہ. قبلہ منتظر جعفری صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں آپ کی کیا جزا ہے، مالک جانے، مگر آپ کی اس خدمت اور اس جذبے کو سلام. اس دکھیا بی بی کے لیے فرش عزا بچھایا جو ہر فرش سے پہلے، ہر فرش پہ ہر عزادار سے پہلے آ جاتی ہے اور ہر عزادار کے بعد واپس جاتی ہے. اور عالم یہ ہوتا ہے دامن پھیلائے ہوئے اے میرے لال کے ماتم دارو، میرا حسین زخموں سے چور ہے. اس کے لیے مجلسیں برپا کی ہیں. اس سے پہلے میرے بھائی مولانا شبر رضوی صاحب نے مجلس خطاب کی. میرے بعد بھی سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری ہے. بہتر سے بہتر علماء، خطبہ، فاضل مجلس کو خطاب فرماتے رہیں گے. شہزادی کی بارگاہ میں نظر کرنی تھیں باتیں، مگر پتہ نہیں کیوں دل میں آیا کہ بی بی کے یوسف کی باتیں کر دوں تو شاید بی بی راضی ہو جائے.
یوں تو ہر ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے، کائنات میں ندیم بھائی ایسی کوئی ماں تو مجھے نہیں دکھے گی کہ جو یہ کہے مجھے میرے بچے سے محبت نہیں ہے۔ باوجود اس کے یہ ماں بھی طے نہیں کر سکتی، کائنات کی کوئی ماں بھی یہ طے نہیں کر سکتی کہ زہرا حسین کو کتنا چاہتی تھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ایک ماں بھی یہ طے نہیں کر سکتی کہ زہرا حسین کو کتنا چاہتی ہے۔ سبب یہ ہے کہ ایک دن جناب امیر گھر میں تشریف لائے بیت شرف میں، تو دیکھا بنت رسول محو عبادت ہیں، علی حسن عبادت دیکھنے کو کھڑے ہو گئے، زہرا ذکر خدا کرتی رہی، علی سنتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ تکبیر جیسے ہی کہی ابو تراب جگر تھام کے خاک پہ بیٹھ گئے۔ کچھ سمجھے عزادارو؟ ارے تکبیر میں زہرا نے ایک ہی ہاتھ بلند کیا، دوسرا ہاتھ بلند نہ کیا۔ جیسے ہی نماز تمام ہوئی علی قریب زہرا آئے، اے بنت رسول یہ تو بتاؤ ایک ہی ہاتھ کیوں اٹھایا؟ زہرا نے کہا یا علی کیا دیکھ لیا؟ کہاں دیکھ لیا؟ کہا دیکھ لیا تو سنیے۔ ارے قنفذ نے ایسا تعزیہ نہ مارا، میرا یہ ہاتھ ایسا زخمی ہے کہ اب زہرا نہ اس سے تسبیح پڑھ پاتی ہے، نہ یہ ہاتھ تکبیر کو اٹھتا ہے۔ اے عزادارو، یہ تھی بی بی کی مظلومی۔ مجھے نہیں معلوم کب روئیے گا۔ یہ ہاتھ دیکھیں، ادھر دیکھیں، بی بی کا یہ ہاتھ زخمی ہے، تسبیح کا پڑھنا دشوار، تکبیر کے لیے اٹھنا دشوار۔ بی بی چلی گئی دنیا سے، علی نے آواز دی میرے بچوں آؤ ماں کو رخصت کرو۔ ایک ایک بچہ آتا رہا، ماں کو ودا کرتا رہا، نہ آئے تو حسین۔ اب جو علی نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حجرے میں کونے میں دیوار سے سر نے اڑائے، اماں اماں اماں۔ علی نے تڑپ کے کہا میرے لال دیر ہوتی ہے، آؤ حسین۔ حسین نے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا، ایک بتا ماں کے جنازے کی طرف دیکھ کے کہا اماں انصاف سے بتاؤ کیا عظمت میں مریم سے کم ہو؟ کیا میں عیسیٰ سے کم ہوں؟ ارے جب تک خود سے نہ بلاؤگی حسین نہ آئے گا۔ سب نے دیکھا جو ہاتھ تکبیر کو نہ اٹھا، جس سے تسبیح نہ پڑھی گئی، بندے کفن ٹوٹے، وہی ہاتھ آجا میرے لال، آجا میرے حسین۔ 1 سے 1.5 منٹ میں مجلس تمام کر دی۔ خوب روئے، خوب تڑپے، خوب چلائے، بی بی پرسہ قبول کریں۔ اماں اماں بلاؤ، اماں آجا میرے لال، آجا میرے حسین۔ ابھی حسین لپٹے تھے کہ ملائکہ سماوات میں حشر برپا ہوا۔ آواز آئی یا علی حسین کو زہرا سے جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں دست ادب جوڑ کے فقط اتنا کہوں گا بی بی، جیسے آج حسین کو گود پھیلا کے کلیجے سے لگایا، کل جب گھوڑے سے گرنے لگے حسین اور آواز دے اماں بڑھ کے گودی میں لے لینا، شاید یہی وجہ تھی
بیوی فرماتی ہے میرے بچے کا گلا میری گود میں کاٹا گیا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ الہی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی عزا منانے کی توفیق عطا فرما، ہماری قوم میں آپسی اختلافات کو دور کر دے۔ معبود علماء حقہ، شعراء حقہ، خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا۔